آصف علی لاہور سے، وہ کہتے ہیں کل عام انتخابات میں ووٹرز کی بڑی تعداد سرویز میں عمران خان اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ ننگا چٹا ہے، اس میں تو خبر ہی کوئی نہیں، یہ ہر ایک کو پتا ہے، اب سے نہیں پتا، پچھلے ہفتے بھی پتا تھا، پچھلے مہینے بھی پتا تھا، پچھلے سال بھی پتا تھا۔ اچھا آگے وہ کہتے ہیں اگر تحریک انصاف کے آزاد امیدوار بڑی تعداد میں جیت گئے تو کیا ہوگا؟ کیا بہتری کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کو سیاسیات سے زیادہ اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ یہ ہم یونیورسٹیوں سے بھی پڑھ کے آتے ہیں تو ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا اقتصادیات بہت امپورٹنٹ ہے، میں جانتا ہوں، میری فارمل ایجوکیشن ہے ہی اکنامکس کی، لیکن اس کی ماں ہے اخلاقیات۔ بھول جائیں، اقتصادیات یہ سنبھالیں، ان کے بڑے نہیں سنبھال سکتے، لیکن میں آپ کو ایک اصولی بنیادی کسی قوم کی جو ہوتی ہے اخلاقیات، میں نے ایسا بیرون ملک منظر دیکھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہاں کام چور چپڑا سی لیول کے بندے ٹائم پہ آفس نہیں جاتے، پابندی اوقات نام کی کسی چیز کا وجود نہیں ہے اس ملک میں۔ نماز پڑھیں گے ٹائم پہ جائیں گے، یہ نہیں سیکھیں گے کہ او بھائی اللہ کا نام لینے کے لیے اگر مخصوص وقت کی ضرورت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پابندی اوقات، ادروائز کیا 5 بار، کیوں 5 بار؟ وجہ اللہ کو یاد کرو۔ کام کرتے ہوئے بھی اللہ اگر بیک آف دا مائنڈ ہو، حضور ہوں، بندہ کام کر رہا ہے، جانتا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی تصویر نہیں آج پڑی، کوئی ڈرامہ نہیں، کچھ نہیں، کرو اپنے خالق کو یاد کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے 5 بار نہیں، یہ تربیت ہے۔ مسلمان اگر، میں اور کا ٹھیکہ نہیں، پاکستانی مسلمان اگر نماز کا مطلب سمجھ لیں، اگر آپ میں پابندی اوقات نہیں آئی، اس کا مطلب ہے آپ نے نماز ادا ہی نہیں کی۔ گٹے گوڈے توتے ان کہندے وضو، اور تمہاری نیت دھوئی، جو کام کر رہے ہو اس میں مخلص ہو، اس میں پاکیزگی ہے؟ کیا تمہاری آنکھوں میں پاکیزگی ہے؟ یہاں تو بچے بچیاں نہیں محفوظ۔ قطاریں سیدھی کرو، وہ قطاریں سیدھی کرنے کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ یہاں جٹ کا گجر کو، باٹک کو، رائی کو، فلاں، کندھے سے کندھا ملانے کا مطلب ہے دل سے دل ملا ہو، ڈسپلن ہو، قطار بھائی صاف ٹیڑھی میڑی بھی ہو تو اللہ کو تو سجدہ پہنچ گیا۔ کیوں قطاریں سیدھی؟ او بھائی سوچ سیدھی، یہاں شارٹ کٹ ڈھونڈتے، کون سا ہے جو یہ وہ عطا اللہ شاہ ہاشمی نے ایک جملہ بولا تھا، میرا خیال ہے انہوں نے کہا تھا کہ نماز کی ادائیگی مسجد کے باہر ہوتی ہے، اندر تو وہ تو ہے کہ جیسے پیریڈز ہوتے ہیں مختلف، یہ سائنس کا پیریڈ ہے، یہ آرٹس کا پیریڈ ہے، یہ دینیات کا ہے، یہ جغرافیہ کا ہے، یہ اکنامکس کا ہے، یہ فلانا۔ سو یہ بہتری بوتری والا کام جب تک اس ملک میں جوہری بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جتنا مرضی اور جہاں کا مرضی زور لگا لے۔ نیکسٹ ہیں جی علی خان پشاور سے، وہ کہتے ہیں جی کہ سلیم صافی اپنے کالم میں لکھتے ہیں میاں نواز شریف کی سادگی کی وجہ سے انہیں آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور ان کی اسی کمزوری کی وجہ سے انہیں بار بار دھوکہ دیا گیا۔ کیا صافی صاحب کا موقف آپ کی نظر میں درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف سے کروڑ گنا زیادہ سادگی تو خود ماشاءاللہ صافی صاحب میں پائی جاتی ہے، ورنہ وہ اس طرح کی عجیب و غریب سی بات نہ کرتے۔ ایک آدمی جو ایک نان اینٹی تھا، نہ آگا نہ پیچھا، پولیٹیکل تو چھوڑے، ویسے بھی کوئی، وہ ایسا اس نے پتہ نہیں کیا سنگایا ضیاء الحق کو اس بندے نے کہ اس نے اپنی زندگی کی دعا دے دی۔ اچھا پورا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں، میرا خیال ہے اتنی چالاکی، مکاری یا یاری تو شاید کسی بھی پولیٹیشین کو نصیب نہیں ہوئی۔ ضیاء الحق کی موت تک
اس کا کیا رویہ تھا ان کے ساتھ، بنیادی طور پہ پورا پاکستان جانتا ہے. اس کے مرنے کے بعد کتنی دیر تک اس نے آہستہ 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 پھر ایجاد اللہ کا نام و نشان مٹا دیا. چھنگا مانگا اس بندے نے ایجاد کیا. ٹھیک ہے، ایٹم بام کا کریڈٹ پتہ نہیں کس کا ہے، اور پڑھا لکھا جانتا ہے کس کا، اس کا کریڈٹ سمیٹنے کی یہ بندہ کوشش کرتا ہے. اور ایسے کرتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں اتفاق فاؤنڈری میں بنا تھا وہ ایٹم بام. اس کے بعد میریٹ ہوٹل، سپریم کورٹ پہ حملے، یہ ہیں وہ ذرائع جناب اسپیکر. یہ سارا کچھ کبھی بھاگ کے جدے چلے گئے، کبھی بھاگ کے 50 روپے کا سٹیمپ پیپر. ذرا اندازہ لگائیں، آپ اس آدمی کو سادہ کہہ رہے ہیں. ایک آدمی جو یو ایس کو اس پڑھتا ہے، وہ پاکستان جیسی ایٹمی قوت کا وزیر اعظم 5 دفعہ 4 دفعہ، چونکہ چوتھی دفعہ بھی شہباز شریف نے ریموٹ میں یہی صاحب تھے. تو اگر یہ سارا کچھ سادگی ہے تو پتا نہیں پھر غیر سادہ کیا ہوتا ہے. یہ سادہ پان نہیں ہے، یہ پیلی پتی کمام والا پان ہے. اس لیے بہرحال لیکن صافی صاحب ظاہر ہیں وہ تو سادہ ہو سکتے ہیں. ان کے بارے میں کہنا پتہ نہیں کیا سوچ کے لکھا ہے یا اس کا حوالہ کیا بنتا ہے، میں نہیں جانتا. لیکن یہ تو بات ایسی ہے نہیں ہے جس کو دہرایا بھی جا سکے. کیا نہیں کیا اس بندے نے. اور پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو مجھے کسی نے دکھایا، میں تو سوشل میڈیا میرے پاس تو سیل فون ہی نہیں ہے، تو اس میں سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد صاحب جو ہیں ان کا انٹرویو کیا ہے اور یا مقبول جان نے. وہ اٹھا کے دیکھیں کیا کچھ ہے اس میں. موٹر وے کی ساری کہانی بیان کرتی ہے. اب اگر یہ سادگی ہے تو پھر پتہ نہیں سلیم صافی صاحب کی سادگی کی کیا ڈیفینیشن ہے.